یہ بات امام زمانہ کی سلام دیجیے نما صلوات میں لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين ويرجى الصالحين ويضع المستكبرين ويغلب القوم ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله بالأرضين وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بكتاب الحكيم والقرآن المجيد فما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات بين وبين عزیزانوں نے سید الشہداء چند دن کا مہمان رہ گیا ہے زارا تلال آج کا دن مخصوص ہے اس سب سے چھوٹے شہید سے کیونکہ چھوٹا شہید تھا لیکن کام بہت بڑا کر گیا اور قیامت تک کے بچوں کو یہ راستہ دیکھا گیا کہ کربلا میں بچے بھی اپنا کردار ادا کر سکتے تھے اسی لیے اس کاروان میں شامل ہونے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے کوئی بھی اس میں شامل ہو سکتا شرط کیا ہے شرط وہی ہے جو میں نے نہیں آپ کی خدمت میں کہی امام کے اپنے جملے ہمارے لیے شرط ہے امام نے کیا فرمایا ہر روز کوشش کروں گا کہ کہوں تاکہ یاد رہے ہمیں امام نے مکہ چھوڑتے ہوئے کیا کہا تھا جو اپنے خون کی قربانی دے سکتا ہے جگر کا خون دے سکتا ہے بذل کر سکتا ہے جو دنیا کو ترک کر سکتا ہے جو خدا سے ملاقات چاہتا ہے فلیرحم تو وہ پوچھ کرے مانا ہمارے ساتھ ہونا بھی چوتھی شرط ہے ایک انسان ہو سکتا ہے قربانی دے سکتا ہے دنیا بھی چھوڑ دے اللہ سے ملاقات بھی چاہتا ہے مگر امام کے ساتھ نہ ہو تو نہیں چاہیے امام کا ساتھ دینا ضروری ہے ساتھ ہونا ضروری ہے ورنہ تاریخ میں شاید بہت سارے لوگوں نے قربانیاں دی ہو بہت سارے لوگوں نے اللہ سے ملاقات کے لیے بھی نکلے ہو دنیا چھوڑ کے لوگ بیٹھے رہے کتنے لوگ تھے مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ ایک اس زمانے اتنی بڑی شخصیت ظاہری طور پہ بڑی شخصیت تھی ایک جنگ میں امام واپس آ رہے تھے ملاقات تو امام نے بولا تو جنگ میں نہیں آئے تو کہا میں باہر نکلا تھا مجھے آواز آئی کہ جو اس جنگ میں مارے جائیں گے وہ بھی جہنم میں جائیں گے اور جو مریں گے وہ بھی جہنم میں یعنی جو مارے گا وہ بھی اور جو مریں گے
تو کہا میں کہاں جاتا، میں یہ نہیں گئی. تو امام نے پہلے تو فرمایا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا یہ آواز الہی تھی یا شیطان کی تھی؟ کیا کرائٹیریا ہے کہ یہ آواز اللہ کی تھی، رحمت کی تھی یا شیطان کی تھی؟ امام نے فرمایا آواز شیطان کی تھی، لیکن اس نے صحیح کہا تھا، جو مریں گے بھی ادھر اور جو ماریں گے بھی ادھر سے. تو یہ کیوں؟ مجھے امام کو نہیں پہچانا. اگر امام کو پہچان جائے، امام نے یہ تو کہا نا کہ میرے سامنے نیزوں پہ تم نے کیا اٹھا لیا ہے، اور اپنے ہی لوگ شک پہ پڑے گئے. امام فرمایا وہ خالی ہے. اچھا وہ قرآن بھی نہیں تھا، وہ خالی تھے. امام نے کہا وہ خالی ہے، میں اصل قرآن ہوں، میں ناطق قرآن ہوں، میں ہوں قرآن. علی مان قرآن و قرآن المان. اب علی کو بتاؤ کہ قرآن کیا ہے؟ ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں. گھبرائے نہیں آپ، سوچیں گے یہ کیسے لوگ تھے امام کے زمانے میں. مثلاً وہ تو امام کو بتا رہے ہیں قرآن کے بارے میں، ہوتا ہے نا انسان کے تصور میں آتا ہے کیسے لوگ ہیں. اچھا امام کو قرآن بتا رہے ہیں کہ مولا یہ قرآن ہے، مولا یہ کرنا چاہیے، مولا ایسا ہونا چاہیے. جیسے کربلا کے واقعے میں بھی کئی لوگ تھے ملے امام کو بھی، جو امام کو بتا رہے تھے کہ کیا کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ امام کو سمجھے، ہم کو نہیں سمجھے. امام جب قبول کر لیا جائے تو پھر صرف اطاعت ہوتی ہے. پھر سوال اس سے پہلے سوال اس میں جتنے پوچھیے، لیکن جب مان لیا تو پھر اطاعت کرنی ہے. لیکن وہ سسٹم جو میں نے آپ کو کہا، جو دوسرا سسٹم ہے، دو سسٹم ہے نا ہماری گفتگو، دو سسٹم پر ہے، دو موومنٹس پر ہے جو اس روئے زمین پر ایک ساتھ آئے. ایک اللہ کی طرف لے کے جا رہا ہے اور ایک اللہ سے دور لے کے جا رہا ہے. یہ دو ہی سسٹم ہے، تیسرا سسٹم کوئی نہیں ہے دنیا میں اندر. اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دوست وہ ہے. دوست کی جب وہ ڈیفینیشن بتاتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، اور یہ ہم سب کے لیے، دوست وہ ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آئے. اب انسان کو ایسا دوست تلاش کرنا چاہیے، اور اگر آپ کو کوئی ایسا دوست نہ ملے تو پھر آپ خود ایسے دوست بن جائیں کہ آپ کو دیکھ کر دوسرے کو خدا یاد آئے. یہ انسان اپنے اندر ایجاد کرے. تو اب وہ جو دوسرا سسٹم ہے اس کا کام کیا ہے؟ دور کرنا، اللہ سے دور کرنا، اللہ کی عبادت سے دور کرنا، اللہ کے راستے سے دور کرنا، اور جو خدا نے سسٹم ڈپلوائی کیا ہے اس میں پرابلم پیدا کرنا تاکہ لوگ دور ہو جائے. اب یہ عجیب نہیں ہے ہمارے لیے، تاریخ میں بڑا عجیب ہے. کیسے لوگ تھے امام کو چھوڑ گئے؟ کیسے لوگ تھے امام سمجھ میں نہیں آ رہے؟ کیسے لوگ تھے؟ کیسے لوگ تھے؟ کیسے لوگ تھے؟ کیسا امام ہے؟ کہاں امام ہے اور کیسے لوگ ہیں؟ کیوں نہیں آ رہا ہے امام؟ ایسے لوگ ہیں. آپ کو تو نہیں کہہ سکتا میں کچھ، اپنے آپ کو تو کہہ سکتا ہوں. میرے جیسے لوگ کیسے لوگ تھے اور امام کو یاد نہیں کرتے تھے. امام کچھ کہتے تھے یا کچھ اور کہتے تھے. امام کی سلیپیں نہیں تھے. امام لفظ بلاغہ میں جگر میں فون گریا کر رہے ہیں. اور لوگ تھے. تو دو چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. دشمن سامنے سے آتا ہے. جب سامنے سے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ سامنے سے لڑنے کا فائدہ نہیں ہے تو پھر کہاں سے آئے گا؟ جیسے سامنے جہاں سے آیا وہاں سے مار کھائیے. اس سے بدر میں آیا، سامنے آیا، پوری طاقت کے ساتھ آیا. ادھر تو کچھ تھا بھی نہیں، نیا سسٹم کا بالکل را فارم تھی. گھوڑے بھی گنتی کے تھے، تلواریں بھی تھوڑی سی تھیں، تیار بھی نہیں تھے، لیکن سامنے آیا. ادھر سے پھر سسٹم آیا سامنے. ایک ہی کافی تھا، ایک ہی کافی تھا. اس لیے تو کہتے ہیں کہ جنگ بدر میں کفار کو سوائے علی کے کوئی اور نظر نہیں آتا تھا. سسٹم جب ہو تو ایک ہی کافی ہوتا ہے.
اگر سسٹمیٹک ہو جاؤ تو تھوڑے سے بھی دنیا پہ حکومت کرنے سے، لیکن جب سسٹم نہ ہو، اور یہی تو جھگڑا ہے سارا جھگڑا ہی یہی ہے. دنیا پوری کوشش میں ہے کہ آپ کا سسٹم ڈیزائن نہ ہو، اور ہمارے جیسے چھوٹے سے طالب علم کی کوشش ہے کہ سسٹم ڈیزائن کرو. اب چاہے مارے جاؤ، ظاہر ہے جو آدمی سسٹم کی بات کرے گا تو مارا تو جائے گا. تو ہم تو ڈاکٹر شہید نقوی کے قول پہ عمل کرتے ہیں بھائی، جنہوں نے کہا تھا کہ جس راستے کو تم نے انتخاب کیا ہے یہ راستہ شہادت میں جاتا ہے. تو اللہم ارزقنا شہادہ، الہی ابھی بول دے کچھ نہیں ہو جائے گا. کرنا کس سید شہداء کے ماننے والے جن کے سردار کو شہید کیا جائے، جن کے سردار کی سر کو تن سے جدا کیا جائے، ان کے مقابلے میں ان کے سامنے ہمارے گردنوں کی قیمت ہی کیا ہے؟ تو گھبرانے کی سے زیادہ یہ تو گردن اللہ نے بنائی اس لیے کہ کٹے یہ اسلام کی راہ میں، اس میں گھبرانے کی بات ہی نہیں ہے. ظاہر محترم اگر سسٹم میں آنا ہے، یا لیتنی کنت معکم کتنی دفعہ پڑھ گئے آپ؟ زیارت وارثہ، زیارت عاشورا، ہر جمعرات کو پڑھتے ہیں. ثواب ملتا ہے مولانا صاحب. کب تک ثواب کمائیں گے؟ تیار بھی تو ہوئے امام کے لیے، صرف ثواب کے لیے سب کچھ کیا؟ یا لیتنی کنت معکم. خدا کا راستہ ہم ویسے تو نہیں ہے جو راستے میں امام کے ملے، امام کو ملے، امام نے منع چلو ساتھ، مولا یہ میرا کنواں ہے، اس میں پانی جو ہے وہ بہت تلخ ہے، شور ہے، نمکین ہے، اور میں نے اتنی کھیتی باڑی کر کے زمین بنائی ہے تو کیا کرے؟ مولا اس کو میٹھا کرتے. امام نے معجزہ الہی اللہ کی اذن سے اپنے لابدین مبارک سے اس کو میٹھا کر دیا. معجزہ دیکھا، امام نے بولا ہو گیا. امام نے کہا چلو ساتھ چلو. کہا مولا کہاں؟ میرے ساتھ چلو. کہا مولا اس میں کیا ہوگا؟ یہ کھیت، یہ سب کچھ جو میں نے بنایا اس کا کیا ہوگا؟ کہا مولا میرا گھوڑا لے جائے، تلوار لے جائے. امام نے کہا مجھے تمہارے گھوڑے اور تلواروں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری ضرورت ہے. تو یا لیتنی کوئی کیا ہے؟ میں نے کیا ہے اس کے؟ کاش ہم آپ لوگوں کے ساتھ، کس کے؟ شہدائے کربلا کے. کاش ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی ایک بڑی کامیابی حاصل کرتے. ہم تو کرتے کہتے ہیں، اور جب بولو کوئی شہادت تیار ہے تو ایک دم گھبرانے شروع کر دیتے. زیادہ مطلب ہے کہ امام کو نہیں سمجھے، امام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب آپ کو امام سمجھ میں آ جائے گا تو پھر آپ کو یہ دنیا کچھ بھی نہیں لگے گی. آپ کو جب امام نظر آ جائے، وقت کا امام مل جائے، آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے. مطلب کوئی چیز آپ کو روک نہیں، لیکن ظاہر اس امام تک پہنچنے کے لیے مقدمات کی ضرورت ہے، تیاری کی. ویسے تو ہر کوئی نہیں پہنچ سکتا، ہر کوئی کربلا نہیں پہنچا. جو جس کے اندر لبیک کو سمجھنے کی صلاحیت تھی وہی کربلا آیا ہے. اب قرآن آپ جانتے ہیں، یہ خدا نے اتنی بہترین کتاب ادا کی ہے. قرآن جو ہے وہ امام جو ہے وہ قرآن میں پروردگار سورہ ابراہیم، ہم نے حضرت ابراہیم کو واقعہ اپنی خدمت میں بیان کیا. اسے پروردگار شروع میں کہہ رہا ہے، پہلی آیت میں الف لام را، کہ ہم نے اس کتاب کو تمہارے اوپر نازل کیا، بھیجا، اس کتاب کو بھیجا. اب یہ کتاب کیا کرے؟ یہ کتاب راستہ دکھاتی ہے، صراط ہے. یہ کتاب راستہ دکھاتی ہے کس کی طرف؟ وہ جو عزیز ہے، وہ جو حمید ہے، یعنی سب سے بڑا جو ہے، یعنی صراط جو ہے یہ کتاب دکھا رہی، یہ ہدایت دے رہی ہے. لوگ اسی کی طرف اسی سے راستہ لیتے ہیں. تو ابھی اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سسٹم کو ڈیزائن کریں، سسٹم ہے، ایسا نہیں ہے کہ سسٹم ہے. اللہ نے دونوں سسٹم ایک ساتھ دونوں کو نہیں پڑھائے، دونوں آپس میں ٹکراتے. میں نے آپ کے سامنے چند دنوں میں تھوڑا خلاصہ پیش کیا کہ نبی کو کیسے سامنا کرنا پڑ گیا. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں سسٹم کا پارٹ بننا ہے. ہمیں نئے سسٹم ڈیزائن کرنے کی ضرورت نہیں. سسٹم ہے، آلریڈی سسٹم چل رہا ہے. ایمان کا نیٹ ورک چل رہا ہے دنیا کے اندر. حدیث ہے
کہ امام جو ہے ہمارے نزدیک پیدا ہو چکے ہیں، اہل سنت کے پیدا ہوں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. امام کے اطراف میں امام کے لوگ موجود رہتے ہیں، اوتاد امام کے آس پاس رہتے ہیں. امام کے رجال الغیب جسے کہتے ہیں وہ امام کے ساتھ، یا جہاں امام نے کی ڈیوٹی لگائی ہے اس دنیا میں رہتے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں اپنا، ان کا کام ہے. کچھ جگہوں پر کسی کی تعداد 300 ہے، کسی کی 60 ہے، ڈفرینٹ تعداد ہے. اس کو چیک کرنے کے لیے آپ نے بھی شاید زندگی میں آپ کو بھی توفیق ہوئی ہو، ہمیں بھی ہوتی ہے، ہمارے قریب میں لوگ ہیں ان کو بھی ہوئی ہے. علماء کرام نے کتابوں کے اندر بھی یہ واقعات ایک بڑی تعداد میں بیان کیے ہیں. آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب روزگاران میں بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اولاد نہیں تھی، بہت عمل کیے، بہت دعائیں زیارتیں سب کر دیا، اولاد نہیں ہے، پریشان ہے کیا کرے. بہرحال اس نے بہت توسل کیا وقت کے امام سے، تو اسے کسی ایک شہر میں کسی ایک شخص کا پتہ بتایا گیا کہ وہاں جاؤ. وہ شہر پہ گیا، اس نے ڈھونڈا تو دیکھا کہ یہ جو بستر بناتے ہیں، پینے دوست کہتے ہیں، بستر بناتے اس کی دکان تھی چھوٹی سی. اس کے پاس گیا، کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا امام کی طرف سے آپ کی طرف. کہا مشکل کیا ہے، پریشانی کیا ہے؟ کہا اولاد نہیں ہو رہی. کہا ٹھیک ہے ہو جائے گی جاؤ. کہا کیا مطلب؟ کہا ہو جائے گی جاؤ. اب اس کے ذہن میں آیا یہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کون ہیں؟ کہا تمہیں اس سے کیا، تم اپنا کام کرو اور جاؤ. اس نے کہا دیکھیے ایک مہمان ہوتے تھے، تم سے آیا ہوں، ایک رات تو مہمان رکھے مجھے. اس نے کہا ٹھیک ہے، مہمان بنایا، سادہ سا کھانا تھا، روٹی اور دہی. وہ کہتا ہے میں نے کھائی اتنی لذیذ میں نے کبھی کھانا نہیں کھایا تھا. تو پھر اس نے کہا دیکھیں مہمان ہوتے ہیں، کچھ مہمان کے حقوق ہوتے. کہا کیا؟ کہا یہ بتائیں کہ آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ آپ تو بڑے اس طرح سے میں تھوڑی سی دکان ہے یہاں کی. کہا تمہارا کام؟ کہا نہیں مہمان ہوتے ہیں یہ ضروری ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میری یہ چھوٹی سی دکان تھی، میری دکان کے سامنے، کیونکہ وہ پرانا زمانہ تھا، تو جو حاکم کوئی شخص تھا جیسے کوئی افسر اس زمانے کا، لیکن بڑا ظالم تھا اور ظالم حکومت تھی. لیکن اس کے ساتھ میں جو سیکیورٹی ٹائپ کا بندہ تھا وہ جوان سے لڑکا، وہ میرے پاس آیا، اس نے مجھے کچھ پیسے دیے، کہا کہ اس کی گدوں خریدو کیونکہ وہ میرا مالک ظالم ہے، میں اس کا کھانا نہیں کھا سکتا. یہ گدوں میں میرے لیے 2 روٹیاں بنا دیا کرو بس. کہا وہ یہ کرتا رہا تو اس کی خدمت کرتا رہا. کچھ دن بعد آیا کہ میں تھوڑے دنوں بعد شاید میں دنیا سے چلا جاؤں گا، تو کچھ لوگ آئیں گے تو یہ پیسے ہیں میرے غسل کفن کا انتظام کر دینا. یہی ہوا، کچھ لوگ آئے، کہا کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا. کہا اس نے مجھے پیسے دیے تھے، میں نے کفن غسل کیا، چلا گیا. میں تعجب کرتا تھا یہ کون ہے. پھر کہا انہیں دونوں وہ جو شخص تھے وہ دوبارہ آئے. کہا تمہیں کسی نے بلایا ہے. کہا کس نے بلایا ہے؟ کہا وقت کے امام نے بلایا ہے. کہا مجھے لے گئے شہر کے باہر، میں جس جگہ پہنچا تو وہ جگہ میں نے پہلی دفعہ دیکھی تھی. ارے یار یہ میں کھڑا ہوا، ایک شخص تھوڑی سی اونچائی پہ کھڑا ہوا گفتگو کر رہا ہے، میں نہیں جانتا. لیکن گفتگو کرتے کرتے اس نے کہا کہ وہ جو اس جوان کی ڈیوٹی تھی وہ اس کو دے دو. یعنی جو 60 لوگ ہوتے ہیں وہ آدھی موت مر جاتے ہیں اور تیسرا اپوائنٹ ہو جاتا ہے. اور یہ داستانیں نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. رجال الغیب، غیب والے ورڈ، ایسے لوگ. وہ کہتا ہے بس وہ مجھے ڈیوٹی مل گئی، اب کوئی امام میرے پاس کوئی کسی کو بھیج دیتے ہیں، میں اس کا کام کر دیتا ہوں. یہ مشکل کام نہیں ہے، یہ امپاسبل نہیں ہے. اگر میں اپنے اندر صلاحیت پیدا کر دوں تو وقت کا امام میرا انتخاب کر سکتا ہے. اب یہ ساری مشکل صلاحیت ہے، ساری مشکل کیوں؟ کہ امت کا کام کرنا آسان نہیں ہے. اکیلا کام کرنا، گھر پہ کام کرنے کا، اپنے لیے کام کرنا، یہ تو بہت آسان کام ہے. امت کے لیے کام، یہ امت کے لیے کام کرنا پڑے گا. جو ذمہ داری آئے گی امت کے لیے ہے.
اور یہی ہے کہ امام کو امت کی ضرورت ہے. تو کیا میں اپنی زندگی میں کہیں کسی لیئر میں کسی USB سلاٹ میں میرے اندر جو لگی ہوئی ہے کہیں امام زمانہ ہے یا نہیں ہے؟ جاب کرنی ہے, پڑھائی کرنی ہے, نوکری کرنی ہے, فلانے جگہ جانا ہے, باہر جانا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, اس سب کرنے میں ظہور کہاں ہے؟ کہیں تو ہو بھائی, کہیں ظہور ہو. صبح ظہور ہو, کیا کریں گے آپ؟ کوئی ایسی ایبلٹی ہے, کوئی ایسی کوالٹی ہے کہ جو امام کی حکومت میں ریکوائرڈ ہے؟ امام کو امت چاہیے سر. امت میں سارے کام مدینہ میں جب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ امام رسول خدا نے جب حکومت بنائی ہے تو ایسا نہیں تھا مطلب ایک ہی آدمی سارے کام, سب کو الگ الگ ڈیوٹیاں دی ہیں. کسی کو بارڈر پہ رکھا, کسی کو کھیتوں کا نظام دیا, کسی کو قضاوت کا دیا, کسی کو اذان کا کہا. سب کام تھے اپنی مرضی سے لوگوں نے انتخاب. کسی کے اندر کوالٹیز بھی تھی. جیسے غزوہ خندق میں حضرت سلیمان فارسی سے رسول خدا نے پوچھا, انہوں نے مشورہ دیا. کوالٹی تھی کہ ہمارے یہاں جب جنگ ہوتی ہے تو خندق کھودی جاتی ہے. تو کہا کیسے کھودی جاتی ہے؟ انہوں نے مشورہ دیا سارا. تب کوالٹیز اپنے اندر انتظار مت کرے, بلکہ اپنے آپ کو ایسا کرے کہ دنیا آپ کا انتظار کرے. شہید محسن حجاجی جو کچھ سال پہلے شہید ہوا, آپ جانتے ہیں کہ کس طرح وہ شہید ہوا. بی بی کی درگاہوں کو, زیارت گاہوں کو بچانے کے لیے سر کٹے ہوئے جوانوں کا سردار بن گیا اس زمانے میں. کیسا وہ فیل, یہ بھی بڑی بات ہے. 1400 سال بعد آپ کو یہ توفیق ہو کہ آپ کی بھی گردن کٹے, اور وہ بھی انہی کے راستے پر. کیا کمال, کیا شور تھا جنازے میں اس کے, کتنا شور. پوری دنیا ہلی ہوئی تھی. محسن حجاجی آپ گوگل میں کریں, آپ سب جانتے ہوں گے. جوان وصیت نامہ لکھ کے گیا اپنے بیٹے کو. بیٹا کتنے سال کا؟ 2 سال کا. تو پتہ ہے بچہ بڑا ہو جائے گا, ابھی بڑا ہو گیا کافی. کیا کہہ کے گیا؟ بیٹا دنیا فتنہ ہے, شر ہے دنیا کے اندر, سب کچھ ہوگا, خیال کرنا. اپنے آپ کو ایسا کر دینا کہ خدا تمہارا خریدار بن جائے. خدا خریدے یا دنیا خریدے. حضرت یوسف کو مصر کے بازار میں بیچ دیا. یوسف کی قیمت لگی بازار میں, تو آپ کی اور میری کیا قیمت ہے اس دنیا کے بازار میں؟ کیا قیمت ہے؟ کوئی ہے قیمت؟ وہ قیمت کون لگائے؟ وہ لگائے, وہ جس سے بہتر خریدار وہی نہیں. اگر وہ خرید لے تو آپ کو کوئی اور خرید ہی نہیں سکتا. وقت کے امام کی والدہ کا قصہ آپ کو پتہ ہے نا. مصر روم کی شہزادی, اور جب بصرہ یا اس طرف جہاں پہ بھی بغداد والی سائٹ پر ان کو لایا گیا, کس نے قیمت بیچی تھی آپ کو بتا رہا؟ کس نے کی؟ امام نے بھیجا تھا. اور جب امام کسی کی قیمت دے دے تو کوئی اور خرید نہیں سکتا. چھوٹے سے بچے نے کربلا میں اپنی قیمت لگائی ہے, اور خدا نے ایسا خریدا علی اصغر کو کہ قیامت تک 6 مہینے کا جب بچہ ہوتا ہے نا, مجھے نہیں پتا آپ نے اپنے بچے کو یاد کیا ہو, میں نے 6 مہینے کا جب بیٹا تھا نا, میں نے یہی سوچا مجھے دینا پڑ جائے تو کیا میں دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا. یہ ہے خریدار, وہ ہے
اسی لیے اس کے سسٹم میں کوشش کرے کہ کہیں کوئی نوکری مل جائے. اور دنیا تو سمجھے، صرف یہ نہیں ہے کہ بس آپ کو سمجھ میں آئے ہاں ٹھیک ہے صراط ہی، یہ صراط ہے تو پھر صراط پہ بھٹکانے والا بھی تو ہے، صراط پہ بھٹکانے والا بھی ہے. انسان کہاں جائے پھر مولانا صاحب؟ قرآن وہی ہے جو اہل بیت جو ہے وہ قرآن ہے، دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے. حدیث ثقلین جو ہر وقت ہم پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، انی تارکوں فی الثقلین کتاب اللہ بطرت اہل بیت، دو چیزیں میں تمہارے درمیان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بھاری چیزیں. کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور ایک میری اطرت. جو ان دونوں سے ملے گا، کیا فرمایا تھا؟ دونوں سے، جو ان دونوں سے ملے گا وہ حوض کوثر میں ہم سے آگے ملے گا. جو ان دونوں کو چھوڑے گا، دونوں زیادہ محترم ایک قرآن کی آیت آپ کو عطیہ کرنی ہے تو میں نے دن طالب علم نہیں ہو. اچھا رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر سب لوگ قرآن کی اس ایک آیت سے متصل ہو جائے، توسل کر لیں، تو یہ ان کی زندگی کے لیے کافی ہے. کس نے کہا ہے؟ جو صادق بھی ہے اور نہیں. کہا ایک ہی آیت، اگر اسی ایک آیت سے متصل ہو جاؤ تو تمہاری زندگی کے لیے کافی ہے. اور اسی آیت ہے، لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سی ایک آیت ہے؟ تو کہا سورہ طلاق کی آیت نمبر 3. میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں. پروردگار ارشاد فرما رہا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حسبه ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. 3 چیزیں اس ایک آیت کے اندر ہے. وہ کیا ہے کہ اور اللہ اسے یعنی شخص کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جس کا وہ خیال بھی نہیں کر سکتا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وہ گمان نہیں کرے گا، خدا اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا. وہ پھر وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ اور جو اللہ کو اپنا وکیل بنا لے، جو اللہ پر توکل کر لے، فَهُوَ حَسْبُهُ اللہ اس کے لیے کافی ہے. وقت نہیں ہے، یہ خود ایک آیت فیصلے کی ضرورت ہے. مگر آپ کسی کمپنی میں ہو یا آپ کی کوئی کمپنی ہو تو آپ کیا کہتے ہیں کہ کوئی میرا مینیجر کیا ہوتا ہے؟ جو مینیج کرتا ہے. اگر وہ اچھا ہے تو کیا آپ کو پریشانی ہوگی؟ یا آپ کا کوئی کام ہے، آپ نے ایک لائر لے لیا، ایک وکیل لے لیا، آپ کے کام ہے وکیل، اگر وکیل اچھا ہے تو آپ کو کوئی پریشانی ہوگی؟ قرآن میں پروردگار کیا کرے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ یعنی کیا؟ یعنی جو خدا پر بھروسہ کرے، خدا پر توکل کر لے، خدا کو اپنا وکیل قرار دے دے تو فَهُوَ حَسْبُهُ خدا اس کے لیے کافی ہے. تو کیا ہم اپنی زندگی میں خدا پہ بھروسہ کرتے ہیں؟ صرف خدا. اب اس کا مطلب نہیں گھر میں بیٹھے ہوئے کچھ کر بھی نہیں، اللہ اللہ اللہ، ایسے نہیں ہوگا. کچھ کرنا بھی پڑے گا، جانا پڑے گا، پھر توکل کرنا ہوتا ہے. محنت کرو پھر توکل کرو، پھر خدا آپ کے لیے سارے دروازوں کو کھولتا ہے. اگلا حصہ جو ہے کہ ان اللہ بالغ امرہ، خدا اپنے عمر کو جانتا ہے، اور خدا جو ہے خدا کا احاطہ، خدا نے ہر چیز کو اپنے قرار دیا ہوا ہے. تو یہاں پر رسول خدا فرماتے ہیں کہ ایک آیت سے متصل ہو جائے. روایات میں بھی ہے کہ ہر نماز کے بعد، واجب نماز کے بعد جو یہ آیت پڑھے اس کی زندگی میں دروازے کھل جاتے ہیں. صلوات بھیجنے محمد والوں. تو قرآن جو ہے وہ کیا ہے؟ امام ہے. دیکھیں ابھی صرف پریشانیاں مسائل بتاتے رہو تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. تھوڑا پریشانی اور مسائل بھی
اس کا سولوشن بھی بتانا پڑے گا. ابھی پرابلم میں نے دن ڈسکس کی آپ سے بہت ساری کہ مطلب ایک یہ ہے ایک راستہ, یہ راستے کی رکاوٹ ہے, یہ تب تھوڑا تھوڑا سولوشن پہ بھی آنا پڑے گا. سوسائٹی تبھی سولو ہوگی اور سوسائٹی کی پرابلم تبھی حل ہوگی. معاشرے میں بہت مشکلات ہیں. معاشرے کو حسینی چاہیے, حسینی کردار چاہیے. حسینی کردار کی پہلی شرط قربانی ہے. قربانی ہو کیا چیز؟ کم از کم اپنی خواہشات کو قربان کرے. کم از کم وہ چیزیں کہ جو آپ کے اور خدا کے راستے میں رکاوٹ ہے. اب کیا ہے, ہر کسی کی ہے نا, اب آپ یہاں گننا شروع کریں تو ایک پوری لسٹ ہو جائے گی ہر کسی. لیکن خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ جو چیز مجھے میرے پروردگار سے دور کر رہی ہے, مجھے پہلے درجے میں اس کو چھوڑ دینا چاہیے. مثال کے طور پر مجھے کوئی رابطہ, کوئی کنیکشن, کوئی ریلیشن شپ میرا ایسا ہے جو مجھے خدا سے دور کر رہا ہے, چھوڑ دیں. خدا چھوڑ دیں. جوان بیٹھے میں ماشاء اللہ ایک بڑی تعداد جوانوں کی ہے, اور مسائل آپ کے سامنے سوسائٹی کے بھی, معاشرے کے بھی, آپ کی اپنی سوسائٹی دیکھیں جیسی ہے, آسمان سے میں لوگ اترے نہیں ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد کرو, یہ واقعہ میں نے کل پڑھا, یا یہ کل میں نے ایک اور مجلس میں بھی پڑھا, اور آپ یقیناً آپ لائیو سن بھی رہے ہو گے جو لوگ دیکھ رہے ہیں, لیکن جو سامنے بیٹھا ہوتا ہے اس کو اثر الگ ہوتا ہے. جوان ہے, چھٹے امام کا دور ہے, دوسرے شہر سے آیا مدینہ میں, گھر چاہیے, گھر کرائے پہ چاہیے. اس نے پوچھا گھر, تو ایک گھر میں ایک حجرہ, ایک کمرہ مل گیا. اس زمانے پہ گھر ایسے ہوتے ہیں کہ مطلب بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں, دونوں طرف سے انٹرنس ہوتی تھی. یہاں بھی کوئی ایسے پرانے ہو گئے کہ تو اس گلی سے بھی جاؤ, اس گلی سے بھی جاؤ, گھر ایسے ہوتے. تو اس طرح بنے ہوتے تھے کہ لوگ ادھر سے آتے تھے, ادھر سے لے آتے تھے, دونوں طرف. تو جس کا گھر تھا اس نے گھر کو دو حصوں میں کیا ہوا تھا, کسی کو آدھا کرائے پہ نہیں ہوا, کسی کو آدھا کرائے. تو ایک کمرہ اس جوان کو ملا, تو اس نے پوچھا کہ ادھر کون رہتا ہے؟ تو انہوں نے کہا وہاں کوئی خاتون رہتی ہے. کہا تو پھر میری شرط ہوگی. کہا وہ جو درمیان میں دروازہ ہے وہ بند رہے گا. کیوں؟ کہا میں اکیلا ہوں, وہ اگر اکیلی ہے وہ بھی ہے, کم از کم دروازہ بند رہے تو میں یہ گھر. دیکھیے جوان دغدغہ چاہیے اس نے کہا ٹھیک ہے. تھوڑے دنوں بعد وہ خاتون نے وہ دروازہ کھول دیا. تو انہوں نے کہا یہ آپ نے کیوں کھولا؟ ہماری تو شرٹ تھی. کہا اس لیے کھولا تھا کہ ہوا کراس ہو. وہ جوان سیدھا اٹھا اور امام کے پاس چلا گیا. اگر دین امپورٹنٹ ہو, ایمان ضروری ہو, تو انسان سب بیچ دیتا ہے, ایمان نہیں بیچتا. ایمان کی قیمت دنیا نہیں ہے. اس لیے مولا کائنات فرماتے ہیں نا کہ تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے. سورہ امام کی بات کیا ہوتا؟ ہم مولا ایسے ایسے ہوا ہے, شرٹ پہ گھر لیا تھا, دروازہ کھول دیا. امام نے کیا تھا؟ امام نے کہا فوراً اپنا سامان اٹھاؤ اور نکلو یہاں سے. کہا کوچ کرو. پھر امام نے حدیث فرمائی, کہا جب ایک مرد اور ایک عورت ایک کمرے میں ہو تو تیسرا ثالثہما, تیسرا شیطان ہوتا ہے. امام کی حدیث ہے. کالا امام صادق یعنی کون؟ سچا. اب کمرہ کیسا ہو؟ تو اب آئیے, اب بولے مولانا ہمارے ہوتے ایسا سسٹم نہیں ہے. میرے بھائی چیٹ روم بھی روم ہی ہے, چاہے وہ ٹک ٹاک کا ہو, چاہے وہ انسٹاگرام کا ہو, چاہے وہ فیس بک کا ہو یا اسنیپ چیٹ کا ہو. چیٹ روم یا واٹس ایپ کا ہو, ایک روم ہے. اور اگر ایک نامحرم اور ایک لڑکا اور ایک نامحرم لڑکی آپس میں چیٹ کریں گے, تیسرا شیطان ہے. تیسرا شیطان ہے. اب آپ کچھ بھی توجیہ دیتے رہے, میں تو مولانا صاحب دین سکھا رہا تھا. بھائی کچھ ہمیں بھی سکھا دیتے تھے, سارا دور سے لوگ
شیطان ہے یار. اور میرے پاس کہانیاں بہت ہیں, اصل اسٹوریاں ہیں میرے پاس. دونوں روتے ہوئے آتے ہیں, ہاں کرے برباد ہو گئے, لٹ گئے. یہ تو شکر ہے کہ خدا کسی کو بھی موقع, ہم بھی ظاہر ہے ہم کوئی وہ تھوڑی ہے کوئی, تو اللہ نے ہمیں نوکری دی ہوئی ایسی. عزیزان محترم, مائیں باپ داستانیں لے کے آتے, مولانا آپ سمجھائے, بچوں کو سمجھائے. بچے نہیں سمجھ رہے ان باتوں کو, سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ کوئی غلط کام نہیں کر رہے, جبکہ آہستہ آہستہ گھر برباد ہو جاتے ہیں. تیسرا شیطان ہے. تو آپ اگر اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے تو آپ کیسے اپنے وقت کے ایمان کے کام آئیں گے؟ خدا نہ خواستہ میں آپ کو نہیں کہہ, میں اپنے آپ کو کہہ سکتا ہوں. ظاہر ہے میں خدا نہ خواستہ کسی پہ تو کچھ بھی نہیں, انسان اپنے آپ کو تو کہہ سکتا ہے. اگر میں کسی غلط کام میں, کسی بھی غلط کام میں, نعوذ باللہ ولا بس کوئی نہیں, اور ایمان کی نگاہ اس وقت میں ایک طرف پڑے, اور وہی ایک چانس ہوگی جس میں امام میرا انتخاب کر رہے ہو, مجھے تو نہیں پتا نا کب میرا انتخاب کیا جائے گا. جس آدمی نے میراتھن میں حصہ لینا ہو, جو انسان پتہ نہیں کلومیٹر دوڑتا ہے, وہ کیا کرتا ہے؟ وہ رات کو تیاری کرتا ہے یا ایک سال پہلے سے تیاری کرتا ہے؟ ایک سال پہلے سے دوڑنا شروع کرتا ہے تو اس کو دوڑایا جاتا ہے. تو جس نے امام کے نظام میں داخل ہونا ہو, اسے کتنی تیاری کی ضرورت ہے, اس کو کتنا ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. پتہ نہیں امام کا کیمرہ کہاں لگا ہوا ہے, ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کون برابر میں بیٹھا ہوا, ہمیں یہ بھی نہیں پتا. امام عزیزان محترم, تو سسٹم, تو کیسے اپنے آپ کو قرآن میں جوان ہیں آپ سب میرے بھائیوں کی طرح, قرآن کو اپنی زندگی میں لے. قرآن امام ہے, امام. آیت اللہ عزم و بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ جب ان سے کہا گیا کہ بتاؤ ہم امام کو دیکھنا چاہتے ہیں, امام کی زیارت چاہتے ہیں, تو ہم کیا کریں؟ کہا امام وہی ہے جو قرآن ہے. کہا پھر کیا کریں؟ کہا قرآن کھول کے دیکھ لیا کرو. اب قرآن میں کتنی دفعہ دیکھتا ہوں دن میں, بھیجے گا. پھر کیا کہتا ہوں الجل الجل, تو جو پاس ہے اس کو تو دیکھ لو. اس کے بعد مطلب آپ سوچیں گے صحیح تو شہداء نے نیزے پر قرآن کی تلاوت کی. قرآن اہمیت ہے, ذہن ہوتا, کلام الہی ہے, اللہ کا کلام ہے. جس کے پاس ہم نے جانا ہے مالک وہی ہے. وہ کہے گا تمہیں زندگی میں تمہارے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا, تم میری بات سنتے, قال اللہ, تمہیں سننے کا ٹائم نہیں تھا. ایک اور قرآن کی آیت آپ کو تو صلوات بھیجتے محمد وعدہ. سورہ حشر کی آیت نمبر 21 ہے. پروردگار ارشاد فرماتے ہیں لو انزلنا اعظم قرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم اگر اس قرآن کو اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے, کس کے اوپر؟ پہاڑ کے اوپر. کس کے اوپر؟ جبل, پہاڑ کو کہتے ہیں. میں جبل پہ اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے یہ پہاڑ لرزنے اور کانپنے لگتا. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے, جانے وہ خدا ہے, خدا خطابت کی جملے نہیں ہے, خود فرما رہا ہے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ یہ خشیت الہی سے, خوف الہی سے یہ پہاڑ لرزنے لگے گا, کانپنے لگے گا. پھر کیوں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم یہ جو مثالیں تمہیں دیتے ہیں یہ اس لیے تاکہ تم فکر کر سکو, تفکر کر سکو کہ قرآن کیا ہے. قرآن ایک اور آیت میں پروردگار نے کہا نا ہم نے سماوات کو, زمین کو دیا, آسمان کو دیا, سب کو دیا, مگر کسی نے قبول نہیں کیا. کس نے قبول کیا؟ قلب پیغمبر نے.
اور ہم اپنی زندگی میں جوان ہیں. گریجویٹ آواز ہے 190 191 ڈپینڈ کرتا ہے پرنٹ کون سا ہے. خطبہ نمبر 190 یا 191. خطبہ کون سا ہے؟ مشہور خطبہ ہے, بہت مشہور ہے, اتنا مشہور ہے کہ ہمیں سب کو خطبے کا نام آتا ہے, لیکن خطبہ ہم نے, آپ نے پڑھا ہوگا سب, میں ان کو کہہ رہا ہوں جن لوگ آن لائن دیکھ رہے ہیں, آپ کو نہیں کہہ سکتا. خطبہ متقین, یعنی متقین کی صفات اس میں پائی جاتی ہے. اس کا ایک حصہ قرآن کے بارے میں, جو اس کا ایک حصہ ہے, امام متقین کی صفات بیان کر رہے ہیں. امام کون ہے؟ امام المتقین. متقین کون ہے؟ کون ہے متقین؟ کون بتائے گا؟ امام بتائے گا. جو متقین کا امام ہے وہی متقین بتائے گا. اب متقین کی صفات کہاں ہے؟ خطبہ متقین پہ. اور خطبہ متقین مومنوں نے زندگی میں کتنی دفعہ پڑھا؟ لہجو بغاوا کتنی دفعہ کھولا؟ جانے محترم, میں پچھلی مجلس میں یہ بات کہہ کے آیا ہوں, یہاں پہ بھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی مجھ سے گلہ نہ کرے. مولانا آپ کی مجلس میں بہت سے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں, آپ کی مجلس میں فضائل نہیں ہے, مطلب جیسے عموماً ہوتے ہیں. آپ پتہ نہیں کیوں دنیا کی باتیں زیادہ کرتے ہیں, انٹرنیٹ کی اور یہ وہ. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے زبردستی کسی کو بھی نہیں ہوتا کہ میری مجلس سنے, آپ کسی میں سنے. دوسری بات, میرے پاس یہ تو ایسی جواب ہے, خواہ کا اصل جواب دیکھیں, دو گفتگو ہے. ایک گفتگو ہے کہ جب آپ امام کو نہ مانتے ہو تو آپ کو امام بنوایا جائے. آپ امام کو نہ مانتے ہو اور پھر میں آپ کو امام بنواؤں. یعنی کیا؟ یعنی امام کون ہے, امام کا نام بتاؤں, اور امام کے امامت پر آپ کے لیے دلائل لے کر آؤں. دلائل یعنی وکالت کروں امام کی, بھائی آپ نے, میں وکیل ہوں, آپ امام کو مان نہیں رہے, میں وکالت کروں, بھائی امام یہ تھے, مولا یہ تھے, رسول نے یہ کہا. یہ ایک پیٹرن یہ ہے. کیا ہے؟ دعوت رسول شیرہ میں سب سے پہلے کس نے کھڑا کیا؟ کون تھا؟ میں کہوں وہی امام علی ہے. بھائی جو شب ہجرت تھی, لیلۃ العبید تھی, کون تھا جو رسول کے بستر پہ تھا؟ تو بھائی امام علی ہے. جنگ بدر میں کس نے اسلام کو جتوایا؟ بھائی امام علی ہے. فلانی جنگ میں کون تل کا بول ایمان تھا تل کے گل کفر کے مقابلے میں گیا؟ بھائی امام علی ہے. فلانے نے کس نے کیا؟ خیبر میں کس نے جو ہے وہ اس کے 2 ٹکڑے کیے؟ 39 سے مسلمان لڑتے رہے, کوئی نہیں آیا. 40ویں دن پروت رسول نے کہا میں اس کو علم دوں گا جو قرار ہوگا, غیر فرار ہوگا. کون ہے؟ امام علی ہے. کب سے سن رہے ہیں یہ باتیں؟ کب سے سن رہے ہیں یہ باتیں؟ بچپن سے. تو اس کا مطلب ہے امام کو مانتے ہیں. اچھا میں یہ نہیں کہتا اس کی ضرورت نہیں ہے, بہت ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ بہت سارے نئے لوگ بھی تو آ رہے, بہت سارے نئے لوگ بھی آ رہے. اچھا اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو لوگ اتنے تیز ہو گئے کہ یہ حدیثیں بھی لے جائیں گے. تو یہ بھی بہت ضروری ہے, یہ بھی بہت ضروری ہے کہ امام کی وکالت کی جائے. لیکن اب الگ الگ اسکول ہے نا, الگ الگ یونیورسٹیز ہے نا. ایک یونیورسٹی وہ ہے کہ جو آپ کو فضائل کرا رہی ہے اور وہ بھی ضروری ہے, ٹھیک ہے. اب ایک یونیورسٹی کا حصہ وہ بھی ہے, ڈپارٹمنٹ ہے. کیا ہے؟ جب امام کو مان لیا نا, بھائی آپ ادھر آ جاؤ. بھائی ضروری ہے, اور ضروری ہے وہ. بھائی نہیں ہوگا تو بچے کیا بولیں گے بڑے ہو گئے, ورنہ تو ابھی میں بول نہیں سکتا, لائف جا رہا ہے بریکٹ میں. تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ یہ ساری حدیثیں آپ کو بار بار پڑھنی ہے, بار بار پڑھنی ہے, سکھانی ہے, تاکہ بچے کو پتا ہو کہ کون قرار تھا. یہ بہت ضروری ہے. یہ سینسر ہے اس لیے باقی دوسرے لفظ آپ خود اپنے دلوں میں سمجھ جائیں. اذان محترم یہ بہت ضروری ہے. اگر کوئی یہ بولے نہیں کہ فضائل کی کیا ضرورت ہے, نہیں, فضائل کی ضرورت ہے, بہت ضرورت ہے. یہی تو تھے جو چھپائے گئے, یہی چھپائے گئے. یہ چھپانے نہیں ہے, دل کھول کے بولنا ہے اور جتنا ہو سکے اس کو بتانا ہے.
اور ابن حدید جس نے شرح نہج البلاغہ لکھی ہے وہ یہی تو کہتا ہے، وہ جن تعجب ہے کہ دشمنوں نے بغض میں فضائل کو چھپایا اور دوستوں نے خوف سے اپنی جان کے فضائل کو چھپایا، پھر بھی پوری بشریت میں علی سے زیادہ کسی کے فضائل نظر نہیں آتے. وزار محترم، اب امام کو مان لیا ہے نا، اب ادھر آ جائے. امام کو مان لیا، ولایت کو مان لیا، ہم صبح اٹھے، اب کیا کرنا ہے؟ ابھی مولانا کی مجلس سنے آ گئے. اب ہمیں، میں نے بھی آپ سے سیکھ رہے آپ میرے سیکھے، اب ہم کیا کریں جو امام کی سنی جائے؟ امام کو مان لیا، اب امام کی ماننے کے لیے آئے نہج البلاغہ بولو، خطبہ نمبر 190 یا پرنٹ میں 191، شیعہ ٹول کٹ 119، انگلش میں، اردو میں، عربی میں. خرید نہیں سکتے موبائل اپلیکیشن انسٹال کر لو. اب یہ نہیں بولنا موبائل نہیں ہے، وہ خرید کے میں نہیں دوں گا، خود ہی خریدے. انسٹال کرو، اردو میں پڑھو، انگلش میں پڑھو. متقین کی صفات متقین کا امام بتا رہا ہے. بس قرآن سے ریلیٹڈ جہاں میں نے ہم کو لانا تھا، اور آپ سے بھی التماس سے دعا. امام قرآن سے ریلیٹڈ متقین کی صفات ہے. وہ کیا ہے؟ متقین وہ ہے جو رات کی تاریکی میں، جب سب سو رہے ہوتے، رات کی تاریکی میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. سحر میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور جب جہنم کی آیتیں آتی ہے تو گریہ کرنے لگتے ہیں. یہ متقین کی صفات ہے. اور جب جنت کی آیتیں آتی ہے تو اس میں غوطے کھاتے ہیں، غوطے کھاتے ہیں. اور اگر خدا نے ان کا وقت مقرر نہ کیا ہوتا، کس کا؟ متقین کا. کس چیز کا؟ موت کا. اگر خدا نے ان کا وقت مقرر نہ کیا ہوتا تو ایک لمحے کے لیے ان کی روحیں ان کے بدن میں نہ رہتی. یہ ہے متقین. وہ تو کالا امام علی ہے. کالا امام علی پڑھے، زندگی گزارے. امام کو امت چاہیے، امت ازائر. امت ہوگی تو امام آئے، امت نہیں ہوگی امت نہیں ہے. درد یہی ہے، درد. کربلا امام نے لوگوں کو بلایا ہے. کتنے لوگ آئے؟ لوگ نہیں تھے، لوگ نہیں تھے. روز عاشورہ سب لٹ گیا، کوئی نہیں بچا. غربت میں یوسف زہرا نے استغاثہ بلند کیا ہے. غربت ہے. هل من ناصر ینصرنا؟ ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ اگر کوئی ہوتا تو امام کیوں یہ کہتے؟ اب امام کے ساتھ کوئی نہیں ہے، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ اللہ. چھوٹا سا بچہ ہوش میں تڑپنے لگا. چھوٹا سا بچہ. خیموں میں شور اٹھا. امام خیموں کی طرف آئے، کہا میں ابھی زندہ ہوں، میں ابھی زندہ ہوں. کہا جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا اس بچے کو چین نہیں آیا. کیا نوبت آ گئی. 6 مہینے کا بچہ جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے. امام نے بچے کو آغوش میں لیا، بچہ خاموش ہو گیا، کیونکہ بچہ جانتا تھا کہ یہی میری آخری آغوش ہے. 6 مہینے کا بچہ ہے. کیا ہو؟ خدا بے اولادوں کو جناب علی اصغر کے صدقے میں اولاد دے.
جو بچے بیمار ہیں خدا ان کو جناب علی اصغر کے صدقے میں شفا دے. 6 مہینے کا بچہ. کبھی آپ نے تصور کیا 6 مہینے کا بچہ ہو آپ کے پاس؟ میں شروع میں نیا جب طالب علم بنا وزے میں گیا تو ایک عالم دین کے پاس گیا, بزرگ تھے, سینئر تھے, ان کے پاس گیا. محرم سے پہلے کی بات ہے, نیا گیا تھا تو ان کے پاس پڑھنا ہوا. تو میں نے ایسے قصہ دیا قبلہ محرم پڑھنے کہاں جا رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس سال نہیں جا رہا. تو میرے لیے ایسی سوال ان سے میں نے کہا مولانا خیریت ہے؟ کہا ابھی میرے گھر پہ ولادت ہوئی ہے تو بچہ چھوٹا ہے. نیا طالب علم تھا, میرا بچہ نہیں تھا اس پر. وہ جملہ مجھے ایسا لگا اور میں نے اسی وقت اپنے آپ سے عہد کیا کہ مولا مجھے ایسا وقت کیجیے گا کہ میں آپ کی اولاد کے بجائے اپنی اولاد کو اہمیت دوں. وہ دن میں اپنے بیٹے کو 12 دن کا چھوڑ کے گیا. میرے کہا میری اولاد قربان, روحی مالی نفسی ولدی لقن فدا ہو آپ کے اوپر. ایسی اولاد کا میں کیا کروں گا جو آپ کو مجھ سے دور کر دے. 6 مہینے کا جب میرا بیٹا ہوا نا تو میں نے اس کو ہاتھوں میں دیکھا اور میں نے سوچا کیا یہ میں دے سکتا ہوں؟ میرے لیے بہت مشکل ہے, بہت مشکل. چھوٹا سا بچہ آغوش میں لیا اور امام خیموں سے نکلنے لگے. ایک بہن جو صبح سے ایک بہن دیکھ رہی ہے, صبح سے دیکھ رہی ہے نا, کبھی بھائی علی اکبر جا رہا ہے, کبھی بھائی قاسم جا رہا ہے, چچا عباس بھی چلے گئے. اب چھوٹے بھائی کے لیے تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. تو یہی سوچا نا کہ بھائی پانی پینے جا رہا ہے. بس عزیزانہ نے وہ طرف امام نے اپنی ابا میں علی اصغر کو چھپایا. نکلے, دشمن سمجھا امام قرآن لے کر آ رہے. جیسے ہی ابا ہٹی, قرآن تو نہیں تھا, قرآن کا پارا تھا. بلندی پہ کھڑے ہوئے, اشکیا کے لشکر سے کہا تم مجھے پانی نہیں دیتے, اس کو تو پانی دے دو. بعض مقتل میں ہے کہ امام نے دشت کربلا میں بچے کو رکھ دیا. بعض مقتل کہتے ہیں. اور اس وقت بتایا جاتا ہے کہ امام نے جب بچے کو اس شدت گرمی اور پیاس میں, بچے کی زبان اور لب ایسے تھے جیسے کوئی مچھلی پانی سے باہر تڑپ رہی ہوتی ہے. پیاس ہے نا, پیاس ہے. ابھی آپ ایک گھنٹہ بیٹھے, آپ کا گلا خشک ہو گیا ہوگا. میں مجلس پڑھتا ہوں, گلا خشک ہو جاتا ہے, ہمیں پتا ہے میں پانی پی لوں گا, تھوڑی دیر میں پی لوں گا. مگر جنہیں پتا ہو پانی ملنا ہی نہیں ہے. اشکیان یہ نشکر میں قرآن بچ گیا, منہ چھپا کے رونے لگے. شمر ولون نے دیکھا کہ یہ بچہ جنگ جیت جائے گا, اور ملا اس بچے کی پیاس کو بجھا دو. بس عزیزانہ نے وہ کرو, وہ چند تیروں میں سے ایک تیر اور وہ لگا. نہ جانے کتنا بھاری تیر تھا, اتنی ہی نازک علی اصغر کی گردن تھی. بابا کے ہاتھوں میں ہے, اپنے بابا کے چہرے کو مسکرا کے دیکھ رہا ہے. اتنی تیزی سے تیر آیا
کہتے ہیں علی اصغر اپنے بابا کے ہاتھوں میں پلٹ گیا کہ کہیں ماں باپ میرے چہرے کو دیکھ نہ لے. تیر بازو امام میں پیوست ہوا، بچے کی گردن سے تھوڑا سا خون نکلا، نہ زمین لیتی نہ آسمان لیتا. امام نے تیر خون کو محاسن میں لگایا. ارے وہ امام جو صبح سے پدروں کو اٹھا کر لا رہا ہو، پیاسا بھی ہے، بھوکا بھی ہے، زخمی بھی ہے، علی اکبر کا جگر کا داغ بھی ہے، عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا زخم بھی ہے، نہ جانے کتنے زخموں کی تاب کے ساتھ ایک چھوٹا سا بدن اتنا عاری ہو گیا. امام نے ایک قدم اٹھایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، مگر چلا نہ گیا، قدم پیچھے کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. 7 دفعہ بڑھے، 7 دفعہ پیچھے. خیموں میں جایا نہیں جاتا. بعض مقتل کہتے ہیں کہ خیموں میں بچہ گیا مگر امام نے فوراً لے لیا. امام جانتے تھے کہ ماں مر جائے گی اگر علی اصغر کو دیکھے گی. ارے بچہ پانی پینے گیا تھا. امام نے خیموں کے پیچھے تپتی ہوئی ریت میں ایک چھوٹی سی قبر بنائی، اس بچے کو اس میں دفنایا. مقتل کہتا ہے امام سے اٹھا نہیں گیا. آواز آئی، حسین اٹھ جاؤ، حسین. دامن کو چھاڑ کر حسین اٹھ گئے. مصیبت ختم نہیں ہوئی. عجیب بچہ آیا، بس تھوڑی سی دیر، بس زندگی میں پتہ نہیں کب ہونا ہو نہ ہو. یہی باب العوائز ہے. میڈیا کر رہے ہیں، توسل کرے، متصل ہو. ابھی بھی باپ کے سینے پہ سو رہا ہے کربلا. ایک تیر لگا، ایک شام غریبہ آئی، مقتل میں بکھرے پڑے ہیں لاشیں، دشمن سروں کو تن سے جدا کر رہا ہے. گننا شروع کیا، ایک بدن کم لگا. یہ تو عمر رباب جانتی ہے. کیا کرے؟ کہاں ایک بچہ تھا، کہاں گیا؟ کار کہیں خیموں کے پیچھے، رات ہے، کیا کرے؟ نیزوں کو ہاتھوں میں پکڑا، دشت کربلا میں نیزے کھوپتے گئے. ایک نیزے میں عمر رباب ہی کمائی رہا ہے. خدا آپ کو اس کا اجر دے، خدا کربلا کی زیارت کرائے. میں گئی، مصیبت ختم نہیں ہوئی. تیسری مصیبت ہے، مجھ سے پڑھی نہیں جائے گی. یا امام زمانہ معاف کیجیے، معاف کیجیے، مجھے نہیں پتا تیسری مصیبت پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے. نیزے پہ باہر آ گیا، چھوٹا سا بچہ، چھوٹا سا بچہ. نہیں دیکھا جاتا نا چھوٹا سا بچہ، چھوٹا سا بچہ نازک سا 6 مہینے کا نیزے میں باہر آیا. ظالموں نے مجھے نہیں پتا کس طریقے سے سر کو تن سے جدا کیا.